اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من قال تغتسل من طہر الی طہر۔ کل کے سبق کے آخر میں یہ باب گزرا تھا، اور اس سے پہلے بھی جمع بین الصلاتین بغسل واحد اور غسل لکل صلاۃ۔ تو حکم مستحاضہ غسل کے حوالے سے کیا ہے اور مصنف کا مذہب کیا ہے، اس کے حوالے سے کل بات ہو چکی تھی کہ متعدد احکام متعلق بالغسل جو ہے وہ مستحاضہ کے حوالے سے گزرے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ جمہور کی جو رائے تھی ائمہ اربعہ کی کہ غسل واحد واجب ہے، اس کے علاوہ جو غسل ہیں وہ تبرید، علاج، استحباب یا نسخ، جیسے امام طحاوی نے فرمایا رحمہ اللہ، اس کو اس پہ محمول کیا جائے گا۔ مصنف کا مذہب کیا ہے؟ تو متبادر تقدیم غسل لکل صلاۃ سے شاید وہ بھی اسی کے قائل ہیں، چونکہ خود تو وہ مجتہد ہے، تو اگر وہ کسی کی تقلید نہ بھی کریں تو ان کو فرق نہیں پڑتا، تو ان کا بھی یہی مذہب ہوگا۔ اور یا یہ کہا جائے کہ مذہب تو جمہور کا ہی ہے، جو کہ گو کہ سنی کتاب سے تو بعید معلوم ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ اور مصنف نے جو غسل لکل صلاۃ ان کی روایات کو مقدم کیا ہے وہ اس لیے کہ مصنف کے یہاں ان کو قوت تھی۔ پھر اس کے رفع اور وقف میں بھی اختلاف گزرا ہے۔ مصنف کے یہاں وقف کو ترجیح ہے، حدیث ام حبیبہ جو ہے اس میں موقوف ہونا راجح ہے، اس لیے اس نے ان کے وقف کی جو روایات ہے اس کو مقدم کیے۔ اب امام ابو داؤد کے ہاں تو یہ روایات قوی ہیں، رفع والی، غسل والی، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے جرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہقی اور سنن ابی داؤد میں جو روایات غسل لکل صلاۃ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ضعفہ البہقی ومن قبلہ، امام بہقی اور ان سے پہلے جو علماء گزرے انہوں نے اس کی تضعیف کی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے فی نفسی یہ روایت ضعیف ہے، گو کہ مصنف کے یہاں قابل احتجاج ہیں اور باقیوں کی بنسبت بہتر ہے، اس لیے اس نے اس کو کیا کیا ہے، مقدم ذکر کیا۔ اچھا جی، پیچھے جو گزرا تھا من طہر الی طہر کے اندر بتایا تھا کہ 3 آثار مرفوعہ جد ادی اور حدیث امر مسروق عن عائشہ عن النبی 2 اور حدیث عروہ عن عائشہ، 3 روایات مرفوع تھی اور 6 آثار موقوفہ پیش کیے مصنف نے، جن میں جرح بھی کی ہے۔ میں اجمالاً اس کو دہرا رہا ہوں 1 منٹ میں۔ جو حدیث اعمش عن حبیب بن ثابت ہے تو مدار اعمش پر تھا، اعمش کے ایک شاگرد جو ہے وہ مرفوع نقل کرتے ہیں اور باقی جو شاگرد ہیں حفص اور اسبات یہ اس کو موقوف نقل کرتے ہیں، تو ایک اختلاف تو ہو گیا اس کے رفع اور وقف کا۔ اور یہاں پہ عروہ بھی ہے، عروہ عن عائشہ، اور عروہ مزنی ہے جو مجہول ہے، یہ بھی اس کے اوپر جرح ہے۔ اور مزید مصنف نے کہا کہ عروہ سے جب زہری نقل کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ
اور طریقے سے نقل کرتا ہے۔ قالت فکانت تغتسل، ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کے اندر غسل کا ذکر ہے، وضو کا ذکر نہیں ہے، اور حبیب جو نقل کر رہا ہے وہ وضو کا ذکر کر رہا ہے، اور زہری جو ہے یہ حبیب سے اقوی راوی ہے، لہذا یہ روایت ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی، یہ جرا کس پر ہو گئی؟ حدیث اعمش عن حبیب بن ثابت جو کہ 298 ہے۔ اگلی جو دونوں حدیثیں ان پہلی جو حدیث ہے عدی بن ثابت، اس پہ جرا بھی کی ہے، کس طریقے سے دیکھیں، وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، کہ یہ حدیث علی ہے اور مصنف نے اس کو کیا بنایا ہے، حدیث جد ثابت بنا دیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی کہ اس کا آخری راوی کون ہے، سمجھ آ رہی، جد عدی ہے یا حضرت علی ہے، تو اس کے اندر بھی گویا کہ اشکال ہے۔ سنی سے پتہ چل رہا ہے کہ مصنف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، عدی بن ثابت عن نبی عن علی، اور ادھر عن عدی بن ثابت نبی عن جد ہی ہے، تو یہ بھی گویا کہ یہاں پہ اضطراب ہے پہلی حدیث کے حوالے سے۔ اور آگے جو 299 اور 300 کی حدیث ہے، اس کے اندر آیا ہوا یزید ابی العلا، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مصنف نے جو ہے نا وہ جرح کی ہے، اس طریقے سے آگے وہ ایوب ابن العلا کلھا ضعیفۃ لا تصح، کہ یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے، بلکہ یہاں پہ یہ جو روایت ہے نا، اس کے اوپر ذرا دیکھ لیں کیسے ہے۔ یہاں پہ حضرت عائشہ سے کیا آ رہا ہے؟ وضو کرنا، اور آگے عصر عائشہ ذکر کر رہے ہیں، کدھر ہے عصر عائشہ، وہاں پہ آ رہا ہے عن شابی عن حدیث قمیر عن عائشہ، یعنی یہ موقوف حدیث ہے، یہ کیا حدیث ہے؟ موقوف، اور پیچھے حدیث عائشہ کیا بنائی گئی ہے؟ مرفوع، تو اشارتاً اس کے اوپر بھی جرح کرتی ہے، تو ایک جرح مفصل ہے اور ایک جرح مبہم ہے، آ رہی سمجھ؟ وہاں پہ حدیث عائشہ موقوفاً نقل کر دی، وہ بھی قمیر عن عائشہ ہی ہے، یہ بھی قمیر عن عائشہ ہی ہے، یہ مرفوعاً ہے وہ موقوفاً ہے، تو مصنف بتا رہے ہیں کہ یہ موقوفاً ٹھیک ہے، مرفوعاً ٹھیک نہیں۔ تو جب دیکھیں حدیث 300 گئی نا، 300 نمبر حدیث جس کے اندر ایوب ہے ابی العلا، تو 299 بھی گئی، کیونکہ اس کے اندر بھی ایوب بن ابی مسکین ابی العلا ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو دونوں کا راوی ایک ہے نا، تو جب یہ ضعیف ہے تو وہ بھی سمجھو کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے مصنف نے جو ہے وہ جرح کر دیے ساری مرفوع حدیثوں پر بھی، موقوف حدیثوں پر بھی، صرف دو حدیثوں کو چھوڑا، حدیث قمیر اور حدیث ہشام بن عروہ، یعنی ایک اثر چھوڑا ہے اور ایک حدیث قمیر چھوڑی ہے۔ جی آگے باب ہے، باب من قال المستحاضۃ تغتسل من ظہر الی ظہر، ایک ظہر سے دوسرے ظہر تک، یعنی یومیہ ایک غسل کرے، لیکن پہلی نماز کے وقت، چونکہ پہلی نماز وہ ظہر کی بنتی ہے دن میں، فجر کی تو سمجھے شام میں چلی گئی، رات میں چلی گئی، سمجھ آ رہی؟ تو دن کے اعتبار سے پہلی ظہر نماز بنتی ہے، تو اس وقت وہ کیا کر لیا کرے؟ غسل کر لیا کرے۔ یہ منقول ہے حضرت علی سے بھی اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے۔
دیکھیے یہاں پہ مستدل کے طور پہ عصر سعید پیش کیا ہے، ارسلہ، ان دونوں نے پیغام بھیجا حضرت سعید ابن مسیب کی طرف کہ ان سے وہ پوچھے سائل کہ مستحاضہ کیسے غسل کرے، تو انہوں نے کہا من ظہر الی ظہر غسل کرے نا، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے درمیان میں، اگر خون غالب آ جائے تو کپڑے کا لگونٹ باندھے نماز پڑھے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وروی عن ابن عمر و انس بن مالک، ان حضرات سے بھی نقل کیا گیا تغتسل من ظہر الی ظہر، وکذا روا داود عاصم عن شعبی عن امراتی عن قمیر عن عائشہ۔ یہ امراتی ہی کی جو ہی ضمیر ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ اشکال پیدا کر رہی ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا ان امراتن عن قمیر، ایک عورت سے وہ نقل کرتی ہے قمیر سے، لیکن پھر بھی اشکال ہے کہ شعبی تو ڈائریکٹ نقل کرتا ہے قمیر سے، جیسے پیچھے بھی گزرا ہے، تو اس لیے یہاں پہ پھر ان قمیر ہونا ہی نہیں چاہیے، ان شعبی ان قمیر عن عائشہ۔ الا ان داود نے کہا کل یوم، ہر دن غسل کرے، عاصم کی حدیث میں عند الظہر کرے، وہ قول سالم ابن عبداللہ حسن عطا، ٹھیک، ان حضرات کا بھی یہی قول ہے۔ وقال مالک، اور امام مالک کہتے ہیں انی لاظن، میں گمان کرتا ہوں کہ حدیث ابن مسیب من ظہر الی ظہر، قال فی، کہنے والے نے اس میں کہا تھا انما ہوا من طہر الی طہر، یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے اس میں من طہر الی طہر، یہ طہر الی طہر ہے، یعنی پاکی کے اندر ایک ہی غسل ہے۔ وہم یہاں پہ کسی کو آگے دخل فی، اس نے بجائے معجمہ کے جو طا تھی اس کو ضا منطوقہ کر دیے۔ مصور نے بھی نقل کیا ہے، اس نے تو یہاں پہ من طہر الی طہر کہا ہے، فقلب الناس، لوگوں نے اس کو بدل دیا اور انہوں نے من ظہر الی ظہر کہہ دیا۔ تو گویا کہ امام مالک کی قول کا خلاصہ کیا ہے، یہ روایت مصحف ہے، اور تصحیف مصحف فی المتن ہے، سمجھ آ رہی؟ مصحف وہی روایت ہوتی ہے جس کے لکھنے یا پڑھنے میں غلطی واقع ہو جائے، تو وہ متعلق بھی سند بھی ہو سکتی ہے، بالمتن بھی ہوتی ہے۔ اصل میں مخالفت ثقات جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہے، اضطراباً بھی ہوتا ہے، تصحیفاً بھی ہوتا ہے، اور مزید فی اتصال الاسناد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو قلب کی حیثیت سے بھی ہوتا ہے، روایت مقلوب بن جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ سارے طریقے ہوتے ہیں مخالفت ثقات کے، تو ان کے اندر یہ بھی ہے کہ تصحیف واقع ہو جائے، جس کو محرف بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ مصحف لفظی بھی ہوتا ہے اور مصحف معنوی بھی ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ لفظی بھی ہو گیا اور معنوی بھی ہو گیا، چونکہ معنی بھی اس کیا ہو گیا، اس کا بدل ہو گیا ہے۔ لیکن شراح کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تصحیف نہیں ہے، کیونکہ دارمی وغیرہ میں ایسی اسناد موجود ہیں جن کے اندر واضح ہے کہ حضرت سعید سے کہ وہ پہلی نماز جو ہے اس وقت غسل کرے، تو وہ یومیہ پہلی نماز جو ہے وہ زور بنتی ہے، تو اس سے گویا کہ یعنی دوسرے الفاظ سے بھی یہ گویا کہ ان سے بات موجود ہے، لہٰذا بہرحال یہ ان کا مذہب تھا سعید ابن مسیب کا، اس لیے یہاں پہ اس کو کیا کر دیا، ذکر کر دیا۔ جی چلیں۔ باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن ابي اسماعيل عن معقل عن علي رضي الله تعالى عنه قال المستحاضة اذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم وتطهر ثوبها فيها سمن او زيت۔ باب من قال، یہ باب ہے اس آدمی کے دلائل کا جو یہ کہتا ہے کہ یومیہ ایک دفعہ غسل کرے، ان الظہر کی اس نے قید نہیں لگائی۔ چنانچہ بعض فقہا کا یہ قول تھا کہ وہ اس طرح کر لے۔ دیکھیں ذرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے مستحاضہ جب اس کا حیض پورا ہو جائے تو ہر دن غسل کرے اور ایک پھایا لے جس میں گھی یا زیتون کا تیل ہو، اور اس کو اپنی شرمگاہ میں رکھے تاکہ صلابت عروق جو ہے، چونکہ خشکی، وہ ختم ہو جائے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب خشکی ختم ہوگی تو استحاضہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو مزاج کی خشکی
یہ پیدا ہوتی ہے جسم کی خشکی سے، سمجھ آ رہی؟ اور جسم کی خشکی جو ہوتی ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، تو اس لیے سر بھی تر رکھنا چاہیے، بادام کھانے چاہیے، تیل لگانا چاہیے تاکہ خشکی پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نقصان پیدا کرتی ہے گھریلو طور پہ بھی اور باہر میں بھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مزاج کی خشکی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ سپیڈ رکھنی چاہیے 3 یا 4 کی، روڈ خراب ہو تو 3-4 کی سپیڈ ہوتی ہے، اب وہاں پہ بندہ گیئر ایک لگا لے تو کام خراب ہو جائے گا، گاڑی کو بھی نقصان ہوگا، اپنا بھی نقصان ہوگا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس کی گویا کہ تدبیر پر محمول تھا۔ جی چلیں، جمہور میں تو واضح ہے کہ یہ استحباب پر محمول ہے۔ جی چلیں۔ باب من قال تغتسل بين الايام وبه قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد بن عثمان انه سال القاسم بن محمد عن المستعاذ قال له الصلاه ايما اقراها ثم تغتسل وتصلي ثم تغتسل بين الايام۔ جی غسل کرے درمیان ایام میں بھی، یعنی حائضہ کے لیے ایک دفعہ بین الایام غسل کرنا بھی واجب ہے، یہ قاسم بن محمد کا قول ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ محمد بن عثمان کہتے رحمہ اللہ کہ انہوں نے قاسم بن محمد سے مستعاذہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نماز چھوڑے اپنے ایام حیض، پھر غسل کرے نماز پڑھے، پھر ایام استعاذہ میں بھی وہ ایک دفعہ غسل کرے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب من قال توضأ لكل صلاة۔ توجہ کرے، غسل لکل صلاۃ کا مسئلہ تو ختم ہوا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتے اس کو، غسل مستعاذہ کا جو تھا وہ لکل صلاۃ تھا یا جمع بین الصلاتین تھا یا غسل من طہر الی طہر یا من ظہر الی ظہر، جو صورت تھی اس کو کیا کیا ہے مصنف نے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، اب آگے آ رہا ہے باب من قال توضؤ لکل صلاۃ، وضو مستعاذہ کا اس کا جو مسئلہ ہے، تو یہاں پہ بھی چونکہ اختلافی مسئلہ اس لیے عنوان بنا دیا باب من قال توضؤ لکل صلاۃ، اور آگے باب من لم یذکر الوضوء عند الحسن حدث، تو مقصود مصنف تائید لمذہب شافعیہ ہے، سمجھ آ رہی؟ والحنابلہ بھی ہوگا، ان کا بھی یہ مذہب ہوگا کہ ہر نماز کے لیے کیا کرے، وضو کرے مستعاذہ، اور حنفیہ کا مذہب کیا ہے کہ ہر وقت کے لیے وضو کرے، تو مصنف نے اس کو مقدم کر دیا توضؤ لکل صلاۃ، تو یہ مقصود مصنف ہے، اس بات ترجمہ جو ہے وہ بالمعنی ہے، اور باقی یہ جو روایت ہے یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے، اگلی جو روایت ہے اس میں سند کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ موقوف ہے یا کیا ہے، مرفوع ہے، مصنف نے اس کی کیا کی ہے، تصریح کی ہے، اس لیے اس کو تھوڑا مؤخر بھی ذکر کیا ہے۔ ترجمۃ الحدیث عبارت کے بات کرتے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها انها كانت تستعاذ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي۔ قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة وتوضأ لكل صلاة۔ قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں قال ابن المثنى، ابن المثنى کہتے تھے استاذ میرے کہ ابن عدی نے ہمیں بیان کیا حفظاً، تو اس نے عروہ عن عائشہ کہا ان فاطمہ تھا، تو پیچھے گزر چکا ہے کہ جب اس نے کتابتاً لکھوایا تو اور طریقے سے، اور جب حفظاً بتایا تو اور طریقے سے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتابت بھی بڑی اہم چیز ہے، کتابت سے استغنائیت نہیں ہے، گو کہ آج جتنی بھی شروحات لکھی جا چکی ہیں بندہ کہتا ہے جی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، لکھنے کے اپنے فوائد ہیں، سمجھ آ رہی؟ حدیث میں آتا ہے نا جس کے لفظ ہے
استعن بالکتابہ، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ لکھ کر کیا کر، مدد حاصل کر. اکتبوا لابی شاہن. تو کاتب آدمی جو ہوتا ہے علم کو بھی محفوظ کرتا ہے، توجہ کو بھی حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ لکھنا اس کے حفظ کے لیے بھی معین اور ممد ثابت ہوتا ہے. اچھا جی. قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں وروی عن العلاء ابن مسیب و شعبہ، یہ روایت نبی علیہ السلام سے آگے نقل کی گئی ہے یہی، لیکن شعبہ نے اس کو موقوف کر دیا ہے اور اس نے کہا توضؤ، وہ خود وضو کرتی تھی لکل صلاۃ. بہرحال فاطمہ بنت ابی حبیش کا جو مسئلہ تھا تو اس میں یہ آ گیا کہ آپ نے ان کو حکم دیا کہ وضو کرو، سمجھ آ رہی، یا وہ خود وضو کرتی تھی، سمجھ آ رہی، تو یہ یہاں پہ ذکر ہو گیا. جی چلے آگے چلیں. وضو کا جو ذکر نہیں کرتا مگر حدث کے وقت. توجہ کرے، پیچھے میں مقصود مصنف بتا رہا ہوں، اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے، اور مقصود مصنف اس باب سے تائید لمذہب المالکیہ والحنفیہ ہے. مالکیہ کے یہاں تو استعاذہ ناقض ہی نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حدث کوئی اور ہوگا نا غیر استعاذہ پھر وضو ہے، ورنہ نہیں. اور اگر احناف کے ساتھ لگاؤ تو تب بھی لگ سکتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب حدث ہوگا تو تب وضو ہوگا، غیر حدث کی صورت میں وضو نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جب نہیں ہے تو پھر وضو لصلاۃ نہ ہوا، لصلاتین لصلوات ان سب کے لیے ہو گیا، تو وضو عند الحدث ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بظاہر زیادہ تائید تو مالکیہ کی، اس لیے مصنف نے آگے کہہ دیا وہذا قول مالک یعنی ابن انس. سمجھ آ رہی؟ تو ظاہر تو اسی کی تائید ہے، لیکن احناف کی بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر تائید موجود ہے. وہ اس لحاظ سے کہ حدث کے وقت ہے نا، قبل الحدث نہیں، تو جتنی نمازیں پڑھیں، حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں جتنی نمازیں پڑھیں. اب باقی مرور وقت سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ ایک زائد چیز ہے جس کے یہاں بیان نہیں، لیکن نفی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دیگر روایات میں اس کا اس بات موجود ہے توضؤ لوقت کل صلاۃ. اور ویسے بھی مفسر حاکم ہوتا ہے مجمل پر. سمجھ آ رہی؟ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے بھی تو یہی ہے، واضح تو نہیں ہے. فامسی کے فیضا کان الآخر فتوضئی، جب دوسرا ہو تو وضو کار نماز پڑھ. تو دوسرے سے مراد دوسرا فرض ہے، تو دوسرا فرض تو دوسرے وقت میں ہی آئے گا نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو عام عادت یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے وقت میں نماز پڑھتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ ہو گیا. جی چلیں جی. وبه قال حدثنا زياد بن ايوب حدثنا هشام حدثنا ابو بشر عن اكرمه قال ان ام حبيبه بنت جحش استحيلت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي فان رات شيئا من ذلك توضأت وصلت. اگر وہ کچھ دیکھے اس سے، اب اس سے کیا مراد ہے؟ غیر استعاذہ سے، تو پھر وضو اور نماز پڑھے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے. تو اب مالکیہ کی تائید ہے کہ استعاذہ کے علاوہ کوئی چیز دیکھے، اور ہمارے ہاں اسی استعاذے سے کچھ دیکھے، یعنی دوبارہ اس کو استعاذہ آ گیا ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ ناقص بن جائے گا. اگر وہ اس میں سے کچھ دیکھے یعنی استعاذہ میں سے، لیکن مستعاذہ نے جس کو استعاذہ آ رہا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جب استعاذہ رک جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے. سمجھ آ رہی؟ تو لیکن اگر دوبارہ استعاذہ آ جاتا ہے تو استعاذہ تو ہمارے یہاں ناقص ہے، تو دوبارہ پھر وہ کیا کرے؟ وضو کرے. تو یہ اس پر معمول ہے. جی چلے. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثني عبد الله بن وهب حدثني الليث عن ربيعة انه كان لا يرى على المستهازة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال ابو داود هذا قول مالك يعني ابن انس. اچھا جی، یہاں پہ ربیعہ کا قول اپنے استاذ کا نقل کر رہے ہیں مصنف. انہ کان لا یرا، ربیعۃ الرائے وہ مستعاذہ پہ وضو نہیں سمجھتے تھے، عند کل صلاۃ ہر نماز کے وقت،
مگر یہ کہ اس کو کوئی حدث پہنچے غیر دم، ایسا حدث جو غیر دم ہو یعنی خون کے علاوہ، تو وہ کہتے تھے وہ وضو کرے۔ تو مطلب استعاذہ کو وہ ناقص نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ ہر نماز کے وقت وضو کو لازم سمجھتے تھے۔ سمجھ آ رہا؟ ہر نماز کے وقت نہیں جیسے شافعیہ کہتے ہیں، ہاں استعاذہ کو بھی وہ ناقص نہیں سمجھتے تھے۔ قال ابو داؤد، امام داؤد کہتے ہیں یہ مالک ابن انس کا قول ہے۔ تو استاذ کا اثر ہوا کہ نہیں؟ ربیہ کا بھی وہی مذہب ہے، اور جو کس کا مذہب ہے؟ امام مالک کا۔ تو استاذ بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر استاد ٹھیک ہے تو پھر کام ٹھیک ہے، اگر استاد ٹھیک نہیں غیر شعوری طور پہ اثر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہمارا تو آپ پہ، میرا تو نہیں ہوگا آپ پہ، لیکن بہرحال ہوتا ہے استاذ کا اثر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے تو امام مالک کیا امام مسلم کیا فرماتے ہیں؟ فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ جن سے تم دین لے رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، ان کو دیکھو کہ وہ کیسے لوگ ہیں، پھر دیکھ کر ان کو کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ جی، اور استاذ کی اگر بلندی ہے تو اس سے شاگرد کی بھی بلندی حاصل ہوگی۔ اگر استاذ نعوذ باللہ تنزل کا شکار ہے تو اس کا اثر شاگردوں میں بھی پڑتا ہے۔ جی چلیں۔ باب في المرأة ترى السفرة والقدرة بعد الطهر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن ام حذيفة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قال ابو داود ام الهذيل هي حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن۔ اچھا جی، باب فی المرأۃ ترى السفرۃ، سفرت اور قدرت، زرد رنگ اور مٹیالہ رنگ، پاکی کے بعد اگر عورت دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ استعاذہ کے مسئلے تو چل ہی رہے تھے، اب اینڈ میں اس باب کو بھی قائم کر دیا۔ تو اس بات ترجمہ تو آگے جو ہے نا وہ بلفظی ہی سمجھ لیں، سمجھ آ رہی؟ اور مقصود مصنف یہاں پہ کیا ہے؟ تو وہ تائید لمذہب الجمہور ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کے مذہب کی تائید ہے کہ ایام حیض کے بعد یعنی پاکی کے بعد اگر کوئی رنگ آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہاں پہ ترجمۃ الحدیث ہے، پھر فقہ الحدیث دیکھ لیں کیا ہے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بیعت کی تھی نبی علیہ السلام کے سے، وکانت بایعۃ النبیہ، اور وہ کہتی تھی کہ ہم قدرت اور سفرت کو پاکی کے بعد کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اگلی روایت دیکھیں، ام عطیہ سے بھی ایسی نقل ہے دوسری سند کے اعتبار سے۔ امام ابو داؤد کے تو ام حذیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں، ترجمہ حفصہ بنت سیرین ہے، بیٹے کا نام حذیل ہے، شوہر کا نام عبد الرحمن ہے۔ فقہ الحدیث میں اگر آئے تو جمہور کی یہی رائے ہے کہ ایام حیض کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ظاہریہ کی رائے یہ ہے کہ یہ نہ بعد الحیض کچھ ہے اور نہ فی ایام الحیض کچھ ہے، اس کا ایسے کچھ تعلق ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مطلقاً حیض نہیں ہے۔ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مطلقاً حیض ہے، چاہے ایام حیض میں یا بعد میں، مطلقاً حیض ہے۔ اور ظاہریہ کہتے ہیں مطلقاً حیض کیا کہتے ہیں اس کو، مطلقاً حیض ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ظاہریہ کیا کہتے ہیں، مالکیہ کہتے ہیں کہ مطلقاً حیض ہے، اور صحابہ ظاہر کہتے ہیں مطلقاً حیض نہیں ہے۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگر ایام حیض کے بعد ہو پھر تو کچھ نہیں ہے، اس میں ہو تو پھر حیض ہے۔ اب جمہور کی دلیل یہی روایت ہے، کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، بعد الطہر شیئا۔
اور ظاہریہ کی دلیل بخاری کی روایت ہے جس میں بعد الطہر کی قید نہیں ہے، اتنے ہی ہے کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. مطلب یہ ایز میں ہو آئے یا آگے پیچھے آئے تو ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایز ہے، بس کچھ بھی نہیں سمجھتے. لیکن ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بعد الطہر کی قید ابو داؤد میں ہے تو لہٰذا یہ درست ہے. اور امام بخاری نے بھی عنوان کے اندر ترجمے میں بعد الطہر کا اضافہ کیا ہے، گو کہ انہوں نے روایت نہیں لی بعد الطہر کے لفظ والی، اضافہ نہیں لیا، لیکن عنوان بنا دی، اشارہ کیا کہ بعد الطہر ہی مراد ہے. یعنی تشریح جو حدیث کی تھی وہ بالمتن کر دی. اور یہ امام بخاری کی سنی میں سے ہے کہ وہ تشریح الحدیث بالمتن کرتے رہتے ہیں. عموماً روات جو ہیں وہ تشریح المتن بالحدیث کرتے ہیں، اور امام بخاری جو ہے وہ تشریح الحدیث بالمتن بھی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہ ہو گیا. تو مالکیہ نے جو دلیل پیش کی وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، خالص سفیدی دیکھ لو تو پھر. تو گویا کہ خالص سفیدی سے پہلے مطلقاً حیض ہے، چاہے جس کلر میں بھی ہوگی بات. مالکیہ کیا مطلقاً حیض ہے، ظاہریہ کیا مطلقاً کچھ نہیں، اور ہمارے ہاں بعد الطہر کچھ نہیں، فی الحیض جو ہے نا یہ حیض ہی بنے گا. باقی اگر حیض کے دنوں کے اندر یہ آ جاتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا انقطاع مدت حیض میں ہی ہوتا ہے یا بعد مدت ہوتا ہے. اگر مدت حیض میں ہو جائے تو پھر وہ حیض ہی ہے، اگر بعد الحیض جا کے بعد ایام الحیض تو پھر یہ استحاضہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلے جی آگے چلے. باب المستحاضة يغشاها زوجها. وبه قال حدثنا ابراهيم بن خالد حدثنا معل يعني بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن إكرمة قال كانت حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. قال أبو داود قال يحيى بن معين معل ثقة وكان أحمد بن محمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي حدثنا عبد الله بن حجاج حدثنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن إكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. مستحاضہ سے جماع کرنا یغشا زوجها، تو یہاں پہ مصنف نے مرفوع روایت تو نہیں لی اور عام کتابوں میں بھی نہیں ہے اس حوالے سے. جمع الفوائد میں روایات ایسی موجود ہیں دونوں قسم کی کہ جائز مطلب کی جمع ہے بھی ہے نہیں بھی ہے. تو ویسے جمہور کے یہاں جائز ہے، ابراہیم نخعی کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہے. ام حبیبہ کو استحاضہ ہوتا تھا، ان کے زوج جو تھے عبد الرحمن ابن عوف ان سے جماع کرتے تھے. امام ابو داؤد کہتے ہیں یحییٰ ابن معین مورلی جو ہیں یہ قال یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین کہتے تھے کہ یہ جو مورلی ہے یہ ثقہ ہے. اور احمد بن حنبل ان سے روایت نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ اصحاب الرائے میں سے ینظر فی الرائے. تو اصحاب الرائے چونکہ فقیہ کو کہا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ اشارتاً کہ اصحاب الرائے اصحاب الحدیث دو گروہ تھے اسلاف میں. اصحاب الحدیث جو حدیث کو مشغلہ بنائے ہوتے اور اصحاب الفقہ یا اصحاب الرائے جو اجتہاد اور فقاہت کو مقدم کرتے تھے. تو چونکہ اصحاب الرائے جو لوگ تھے وہ قلیل الحدیث تھے، ان کا مشغلہ حدیث کا حفظ کا نہیں تھا، تو اس لحاظ سے ان سے روایت نہیں لیتے تھے. باقی یہ نہیں کہ نظر فی الرائے خود عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے سمجھ آ رہی، بلکہ اس کا درجہ تو فقہ الحدیث سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ فن کی جدائیگی ہے تو اس لیے وہ ان سے روایت نہیں. اور پھر ویسے بھی بعض جو اصحاب الحدیث تھے تو وہ احتیاط پہ بھی عمل کرتے تھے. تو یہ بھی اس پر تھا کہ ممکن ہے کہ وہ چونکہ یہ ہے نا کہ راوی ایسی روایت جو اس کے مذہب کے موافق ہو، جیسے مبتدع کے بارے میں ہے مسئلہ کہ اگر اس کی اپنے مذہب کی تائید میں روایت ہے وہ بناتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟
تو اصحاب الرائے میں یہ ہوتا ممکن ہے یہ احتیاط ہو کہ شاید وہ اپنے مذہب کی روایت نقل کرے دوسری نہ کرے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر احتیاط کی جاتی تھی۔ جی چلیں، باب ما جاء اگلی جو روایت ہے اس میں بھی یہی ہے، حمنہ بنت جحش، ان کے شوہر طلحہ ابن ابی زبیر ہیں، یہ مستعزہ تھی تو ان کے زوج ان سے جماع کرتے تھے جیسے طلحہ، تو وہ ام حبیبہ بنت جحش یا حمنہ بنت جحش، سمجھ آ رہی؟ اور وہ زینب بنت جحش، سبحان اللہ۔ تو ان کے شوہر عشرہ مبشرہ میں سے، اور ادھر زینب کے شوہر نبی علیہ السلام ہیں۔ خوش قسمت عورتیں ہیں جن کو اچھے شوہر مل گئے، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ آپ کی بیویاں بھی خوش قسمت ہوں گی جن کو آپ جیسے اجلہ اور ثقہ، نیک اور خوبصورت اور خوبصورت شوہر ملیں گے۔ جی چلیں، باب ما جاء في وقت نفسا. جی وبه قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا علي بن عبد الاعلى عن ابي سالم عن مسدى عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما او 40 ليله وكنا ندري على وجوهنا الغرس يعني من الكلب. جی ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا محمد بن حاتم يعني حبي حد. وبه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني أزدية يعني مسد قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقصين صلاة المحيض فقالت لا تقصين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد بن حاتم واسمها مسد تبنى أم مسد. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سالم. فی وقت النفساء، نفاس کی مدت کتنی ہے؟ حیض کی مدت کا بیان نہیں کیا چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے فقہی لحاظ سے مختلف ہی ہے، اور اس کے اوپر جو روایات ہیں وہ بھی واضح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لحاظ سے تو نفاس کی وقت کے والے سے عنوان بنایا ہے۔ تو اقل نفاس کی تو کوئی حد نہیں، یہ تو آپ نے پڑھا ہے، اور اکثر نفاس کا جو مسئلہ ہے بین الائمہ مختلف ہی ہے، حنفیہ کے یہاں 40 دن ہے اور باقی جو جمہور ہے ان کے یہاں 60 دن ہے، بعض نے 70 کا بھی قول کیا ہے شوافی کے یہاں۔ تو اب وقت نفاس جو ہے تو اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، مقصود مصنف تائید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، احناف کے مذہب کی ہے، اور شاید حنابلہ بھی احناف کے ساتھ ہی ہیں کہ 40 دن ہے، تو اس کی تائید ہو گئی۔ اب آ جائیں ترجمۃ الحدیث کی طرف، جو چوتھی چیز ہے، نفساء جو تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ اپنے نفاس آنے کے بعد 40 دن یا راتیں رکتی تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں پہ کلف بوٹی کو پیس کر لیپ لیا کرتے تھے تاکہ داغ وغیرہ ختم ہو جائے۔ سمجھے؟ تو خوبصورتی عورت کے لیے منع نہیں کرے، جتنے دل نے کرے، منع نہیں۔ آپ کے لیے بھی اجازت ہے، تیل لگائے، سرما لگائے، خوشبو لگائے، پگڑی پہنے، اچھے کپڑے پہنے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی منع نہیں، کنگھا استعمال کریں، شیشہ دیکھیں۔ تو یہ بھی داغ وغیرہ ختم کرنے کے لیے یا خوبصورتی تزین ازواج ہوتا بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا جی، ورس گھاس ہے کلف جو ہے نا، جس کو پیس کے عورتیں لگایا کرتی تھی۔ اگلی روایت میں دیکھیں، ازدیہ یعنی مسا کہتی ہے میں نے حج کیا، ام سلمہ پہ میں داخل ہوئی، میں نے کہا ام المومنین سمرہ بن جندب تو عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ حیض کی نمازوں کی قضا کریں۔ پیچھے گزر چکے، یہ کس کا مذہب تھا ویسے؟ احروریۃ انت، خوارج کا۔ تو فقالت، تو آگے سے انہوں نے کہا نہیں لا یقضین، قضا نہیں کرتے تھی، کریں گی۔ عورتیں نبی السلام کے زمانے میں تو نفاس کے اندر 40 راتیں بیٹھتی تھی، نبی علیہ السلام تو ان کو حکم نہیں دیتے تھے کہ وہ نفاس کی نمازوں کی قضا کریں۔ تو قیاس کی ہے حیض کا نفاس پر، اور نفاس تو قلیل ہے، اس کے اندر جب قضا نہیں تو پھر حیض جو کثیر عرمی نے اس کے اندر کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ تو
یہاں پر بین لیلتن سے استدلال ہو گیا. قال محمد بن حاتم، محمد یعنی ابن حاتم نے قال محمد نے کہا یعنی ابن حاتم، مصنف نے واضح کر دیا کہ یہ ابن حاتم ہے. اسمہا، اس عورت کا نام مسہ تھا جس کی کنیت بسہ تھی. امام ابو داؤد کہتے ہیں کثیر ابن زیاد اس کنیت ابو سہل ہے. جی چلے آگے چلے. باب الاغتسال من الحيض. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني بن الفضل اخبرنا محمد يعني بن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت ابي سلط عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة. اچھا جی، باب الاغتسال من الحیض. تو ایسے غسل تو کرنا ہی کرنا ہے. یہاں پہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا مقصود ہے. تو مقصود مصنف کیفیت الاغتسال من الحیض. نفاس کا ذکر نہیں کیا ساتھ، گو کہ کرتے تو قیاساً کر سکتے تھے، لیکن چونکہ محدثین ظاہر حدیث کا بڑی رعایت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ باقی اجتہادی ملکہ امام بخاری میں ہے، اس لیے وہ کچھ اضافہ ابواب میں کر دیتے ہیں تراجم میں، جس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں. اغتسال من الحیض، حیض سے کیا کرنا؟ غسل کرنا. اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیں ترجمہ دیکھیں کیا ہے. ایک عورت جو بنی غفار کی تھی، لیلہ اس کا نام تھا، امرأ ابی ذر الغفاریہ، صحابیہ ہے. قد سما لی، راوی کہتا ہے کہ مجھے اپنے استاذ نے مجھے یہ نام بتایا بھی تھا. تو اردفنی رسول اللہ، چونکہ یہاں پہ ان کے ایک ظاہری حیا کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی، ایک سمجھے پرسنلی ان کی خبر تھی تو اس لیے نام کو چھپا دیا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جرح میں مجروح آدمی کے نام کو چھپانا چاہیے، شخصی جرح نہیں کرنی چاہیے. پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. میڈیا کے اوپر آ کے چیلنج دینا، سمجھ آ رہی، فتوی بازی کرنا،